بھی آتی ہے۔ زیادہ لڑائیاں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو حرف آخر جانتے ہیں۔ ہم اس قدر زیادہ انا کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کے باپ کے سامنے بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں، اپنے استاد کے سامنے بھی بحث کر رہے ہو، اپنے بزرگوں کے سامنے بھی ہم معاذ اللہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہو۔ خدا کے بندو، بحث نہیں، الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں۔ اور یار پھر یہ کہ اگر کوئی مجھے بات کر بھی دے گا تو میں کیا ہوں؟ اگر مجھ پر کوئی تنقید کر بھی دے گا تو میری کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی نے کوئی بات کر بھی لی تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہے بھلا؟ ہم کیا اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے؟ ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کمزوریاں رکھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ پھر یہ کہ کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس پر اس قدر زیادہ جھگڑا، اس قدر زیادہ الجھاؤ۔ اگر کوئی ذات پر بات کرے، ذاتی بات کرے، تو میرے عزیز مزاج میں درگزر پیدا کرے۔ کیا خوبصورت فرمان ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا، فرماتی ہے قربان جاؤں میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی غلام کو، کبھی کسی عورت کو مارا ہی نہیں۔ سرکار درگزر کرتے، ہاں حدود اللہ پامال ہوتی تو حضور جلال فرماتے۔ میرے عزیزوں، اتنا الجھاؤ زندگی میں پیدا، مجھے فلاں نے بات کر دی، اچھا پھر بات کی حقیقت کا بھی نہیں پتا اس نے کیا کہ نہیں۔ وہ دو آدمی جو کونے میں کھڑے ہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں، او خدا کے بندے تو اتنا اہم آدمی نہیں ہے، وہ بیچارے کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کو تیرے علاوہ بھی کافی مصروفیت ہے، یہ تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سب تجھے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہ گھر میں کونے میں دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ تیری نہیں کر رہے، کوئی اپنی بات کر رہے ہیں۔ اس قدر زیادہ الجھاؤ پیدا کر لینا زندگی میں، تھوڑا سا تو درگزر ہو، تھوڑا سا تو انسان کے اندر بے نیازی ہو، تھوڑا سا تو اسے معاف کرنا ہے۔ ہر جگہ الجھاؤ ہے، ہر جگہ بحث ہے، ہر جگہ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں کہا، مشکات میں موجود ہے، یا رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ وہ کفار تو نام بگاڑ کر بات کرتے ہیں۔ تو کریم فرمانے لگے، وہ پتہ نہیں کس کو برا بھلا کہتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور محمد تو وہ ہوتا ہے جس کی تعریفیں کی جائیں۔ بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو میرے عزیز، اتنا الجھاؤ زندگی میں، اتنی بحث، ہر آدمی سے جھگڑا، راہ چلتے جھگڑا، ہر جگہ۔ وہ بہت سارے لوگ تو ویسے بچوں کو بگاڑ لیتے ہیں، یہ کہہ کہ یہ اس سے بچیے جی، یہ بڑا گرم خون ہے جی، بڑی جلدی جلال میں آتا ہے۔ اور میں نے کہا اس کی عادت نہ بگاڑ دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ ایسی جگہ ٹکرا جائے جہاں پھر کوئی درگزر کرنے والا موجود نہ ہو۔ اپنی طبیعت کے اندر عجز پیدا کریں، انکساری پیدا کریں۔ آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے، اللہ کے کامل ولی بھی تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ وہ حکومت بھی انصاف سے، عدل سے، وزاداری سے چلاتے تھے، اور کئی پارے قرآن مجید کے روز تلاوت فرماتے تھے، کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ ایسا درود تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے درویش کی خواب میں آ کے کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا پڑھنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، یعنی مقبولیت والا درود۔ میرے عزیز، اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، اور امیر ہے وقت کے، حکمران ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے استعمال کرتے تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے، تو چلتے چلتے ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا۔ اب اچانک اس طرح کسی شخص سے ٹکر ہو جاتی ہے نا، آپ کی موٹر بائک کسی سے لگ گئی، یا اچانک کسی شخص کے ساتھ آپ کا اس طرح سے آمنا سامنا ہو، تو لوگ فوراً کہتے ہیں آپ اندھے ہیں، یہی جملہ بولا جاتا ہے نا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بھی بزرگ کے پیر پہ آ گیا، تو وہ اٹھے چونک کر، کہنے لگے اندھے ہیں آپ؟ تو وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا، دو چار، انہوں نے تلواریں میان سے باہر نکال لی۔ یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ انہوں نے تلواریں فٹافٹ نیام سے باہر نکالی،
شخص کہتا ہے آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے بردباری سے، یہ انداز دیکھیے، بڑے تحمل سے اور تھوڑا سا مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں میں اندھر نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے مجھے نظر آتا ہے۔ اب وہ جو ساتھ تھے لوگ، انہوں نے تو تلواریں نکالی ہوئی ہیں، وہ تو گردن اڑانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا بھائی؟ کہا جناب یہ گستاخ ہے۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں کہا، حضور کہا ہے۔ فرمایا بابا جی تم سے بات کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا بات تو آپ سے کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو ایک سادی سی بات ہے نا بھائی، انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہا نہیں مجھے، تو اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ ہم نے تو ہر بات کو جھگڑا بنا لیا ہے، ہم نے تو ہر بات کو الجھاؤ بنا لیا، ہم نے تو ہر چیز میں اس طرح کی طبیعت بنا لی ہے۔ آپ یقین کریں کوئی لمبی بات نہیں ہوتی جب لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور وجہ نزاع پوچھی جائے کہ میاں بیوی کے درمیان کون سا ایسا جھگڑا ہوا کہ بات طلاق تک پہنچی، تو کچھ بھی نہیں بتا پاتے، کوئی خاص بات نہیں ہوتی، بس دو لوگ جھگڑے، انا جیت گئی، رشتہ ہار گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اب باپ کہیں رہے گا، ماں کہیں رہے گی، ان کے آنسو ہے کہ دیکھے نہیں جاتے۔ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزاریں گے؟ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے کسی سے کہیں گے کہ ہمیں کھانا پکا دیں؟ لیکن اس طلاق کے بیچ کبھی ڈھونڈ کے دیکھ لو نکلے گا کیا؟ جھگڑا، انا، بحث، بلا وجہ کی تکرار۔ نہ وہ بیٹی یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، میں اپنے اندر حوصلہ پیدا کروں، نہ وہ بیٹا یہ بات